الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ جو ہے طٰہٰ کی آیت نمبر 77 نکال لیجیے، بتانا بھول گئی آپ کو۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، سو ان کے لیے دریا میں اپنا عصا مار کر خشک راستہ بنا لو، نہ فرعون کے آ پکڑنے کا خوف کرو اور نہ غرق ہونے کا اندیشہ رکھو۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، پس دریا کی موجوں نے انہیں ڈھانپ لیا جتنا بھی انہیں ڈھانپا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور انہیں سیدھے راستے پر نہ لگایا۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات بخشی، اور ہم نے تم سے کوہ طور کی داہنی جانب آنے کا وعدہ کیا، اور وہاں ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آمین یا رب العالمین۔ نہایت قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے میں نے جو 77 سے 80 تک کی آیات کو تلاوت کیا ہے اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ آئیے ان کی جو پہلی جو آیت ہے 77، اس کی ہم تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجنے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر راتوں رات وہاں سے نکل جائیں اور ان کو فرعون کے قبضے سے چھڑا لیں۔ تو سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ یعنی کہ تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے۔ جب سورہ شعراء ہم پڑھیں گے تو اس کا مزید تفصیل کے ساتھ قصہ آئے گا، آیات کی روشنی میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پر مختصر سے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ بنو اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب صبح ہوئی اور فرعون کو پتہ چلا کہ بنو اسرائیل راتوں رات یہاں سے نکل گئے ہیں، تو صبح ہوتے ہی فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب میں نکلا۔ جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو حضرت موسیٰ کے اصحاب نے کہا، ہم تو اب یقیناً پکڑ لیے جائیں گے۔ اب بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے پکڑے گئے تو پھر فرعون کی غلامی اور اس کا ظلم و ستم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، پھر ان کے لیے سمندر سے خشک راستہ نکالیں۔ یہ جو سمندر تھا نا، یہ سمندر بحر کلزم تھا۔ آپ کو فرعون کے پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ سمندر میں ڈوبنے کا خطرہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف یہ وحی کی کہ اپنے عصا کو سمندر پر ماریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو سمندر پر مارا تو 12 حصوں میں جو سمندر تھا وہ 12 حصوں میں منقسم ہو گیا، یعنی کہ تقسیم ہو گیا، پھٹ گیا۔ تو پانی کا ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، یعنی کہ سمندر کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں 12 رستے نکال دیے تو 12 رستے جب نکلے تو پانی وہیں کا وہیں، جیسے ایک اونچا پہاڑ کھڑا ہوتا ہے نا، لہر جیسے اوپر کی طرف اٹھتی ہے، تو وہ اسی طرح سے ٹھہر گئی، جیسے پہاڑ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے ویسے ٹھہر گئی۔ تو 12 رستے جو گزارے تھے، تو اب کیا ہوا کہ سارا وہیں پہ ٹھہر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ آرام سے وہاں پر جا کر ساری ان کی فوج اپنی فوج سمیت ان رستوں سے نکل گئے، اور رستہ خشک ہو گیا بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اب کیا کرو کہ سمندر کے جو خشک راستہ میں نے دیا ہے اس سے تم کرو کہ نکل جاؤ۔ تو یہ یعنی کہ حضرت موسیٰ کی طرف سے وحی کی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ جو سمندر تھا اس کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، تو پانی کا ہر ایک حصہ بڑے بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا تھا، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان 12 راستوں سے گزرے تھے، یعنی کہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے جو ساتھ تھے، پوری فوج تھی سمجھے، تو پھر وہ 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ رستے تھے، سارے الگ الگ رستوں سے نکل گئے۔ تو پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کو اپنے ساتھیوں کی کچھ خبر نہیں، اللہ جانے وہ صحیح سلامت گزر رہے ہیں یا نہیں۔
تو پھر ان راستوں کی دیواروں میں کھڑکیاں اور روشن دان بن گئے اور وہاں سے گزرتے جاتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھتے جاتے تھے اور باتیں کرتے ہوئے جاتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ بنو اسرائیل کے 12 گروہوں کے ساتھ اس سمندر سے پار گزر گئے۔ بعد میں جب فرعون اور اس کا لشکر اس راستے سے گزرنے لگا تو سمندر آپس میں مل گیا اور فرعون اور قبطیوں پر مشتمل اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ تو اس حوالے سے جو قتادہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل 6 لاکھ تھے اور جو قبطی تھے وہ 12 لاکھ تھے، یعنی کہ جو فرعون تھا اس کی فوج ڈبل تھی، اس کے لوگ ڈبل تھے، وہ 12 لاکھ تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ بنو اسرائیل کے لوگ تھے وہ 6 لاکھ تھے۔ اب دیکھیے کہ جب بنو اسرائیل کو رات کے وقت جو لے جانے کی حکمتیں ہیں وہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جب بنو اسرائیل روانہ ہوئے تو یعنی روانہ ہونے کے لیے جب جمع ہوئے تو کسی کو ان کا پتہ نہ چل سکا اور کسی کو ان کی تیاریوں کا علم بھی نہیں ہو سکا۔ فرعون اس کے حواری ان کے منصوبے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکے اور راستے میں ان کا مزاحمت بھی نہیں ہوئی، یعنی کہ انہوں نے رات کو ہی میٹنگ کی، پلاننگ کی، جو بھی تھا کیسے نکلیں گے، کس طرح سے نکلیں گے، کن رستوں سے نکلیں گے۔ تو بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب جمع کر کے آپس میں انہوں نے تیاری کی تو کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی، اور اگر بالفرض دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب آ جائیں تو حضرت موسیٰ کے اصحاب فرعون کے لشکر کو نہ دیکھ پائیں ورنہ وہ ڈر جاتے، اس لیے یعنی کہ وہ ڈرتے اور گھبرا جاتے کہ فرعون تو ہمیں مار دے گا، جان سے مار دے گا، ہمیں گرفتار کر لے گا کیونکہ اس کی فوج بہت بڑی ہے۔ اور ویسے بھی فرعون آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کتنا ظلم کر دیا تھا، بنی اسرائیل کے سارے لڑکے مار دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، کتنا ظلم و ستم کرتا تھا۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکمت تھی کہ راتوں رات نکلیں گے، خدا نہ خاصا اگر سامنا ہو بھی جاتا ہے تو یہ پہچانیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں تو ڈریں گے بھی نہیں۔ تو فرعون جو تھا بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے سمندر کے ان خشک راستوں پر چل پڑا تھا۔ اس کی وجہ سے مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ فرعون کے لشکر نے فرعون سے کہا تھا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ موسیٰ نے سمندر پر جادو کر دیا ہے۔ فرعون ایک گھوڑے پر سوار تھا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر فرعون کے آگے سے اس راستے پر آ گئے۔ فرعون کے گھوڑے کو جب گھوڑی کی خوشبو آئی تو وہ فرعون کو لے کر اس راستے پر دوڑا اور دوسرے فرشتوں نے چلا کر لشکریوں سے کہا بادشاہ سے مل جاؤ، سو وہ سب ان راستوں میں داخل ہوئے، سمندر آپس میں مل گیا اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا اور بنو اسرائیل کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمندر سے نکالے تاکہ ہم ان کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو سمندر نے ان سب کو لا کر ساحل پر پھینک دیا، کنارے پر لے آئے، اور بنو اسرائیل نے ان تمام کے تمام جو لوگ ان کے پاس جو ہتھیار تھے، ظاہر ہے وہ ایک فرعون کی فوج تھی، 12 لاکھ فوج تھی، سب کے پاس ہتھیار تھے، جنگ کے لیے وہ نکلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور بنو اسرائیلوں کے ساتھ، تو ان کے پاس ہتھیار تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ وہ منظر دیکھتے جب میں فرعون کو پانی اور مٹی میں چھپا رہا تھا، اس خطرے سے کہ وہ کہیں توبہ نہ کر لے۔ اس حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تو اس نے کہا میں اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 90 میں گزر چکا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش آپ اس وقت مجھے دیکھتے جب میں سمندر کی کیچڑ اس کے منہ میں ڈال رہا تھا، اس خوف سے کہ اس کے اوپر رحمت ہو جائے۔ تو یہ سنن ترمذی شریف میں ہے، سنن مسند احمد میں ہے، معجم الکبیر میں یہ حدیث مبارکہ آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جبرائیل فرعون کے منہ میں خوف سے کیچڑ ڈال رہے تھے کہ کہیں وہ یہ کہے گا لا الہ الا اللہ تو اللہ اس پر رحم فرمائے گا۔ آپ دیکھیے سورہ ترمذی میں، مسند احمد میں، صحیح ابن حبان میں، المستدرک میں اور شعب الایمان میں یہ بھی حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، سورہ نساء کی آیت 155 میں آتا ہے بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پس وہ بہت کم ایمان لانے والے ہیں۔ اب یہ جو ذکر ہے یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 108 میں، سورہ محمد کی آیت نمبر 16 میں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 101 اور 100 میں، یونس کی 74 اور سورہ روم کی 59 میں، سورہ مومن کی 25 میں اور سورہ توبہ کی 87 اور منافقون کی آیت نمبر 3 میں کفار، منافقین اور جاہلوں اور معاندوں کے دلوں پر مہر لگانے کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اسی نہج پر جبرائیل کو اس وقت فرعون کے منہ میں
مٹی ڈالنے کے لیے بھیجا تاکہ اس پر یہ واضح کر دیا جائے کہ تو اب راندہ درگاہ ہو چکا ہے اور اب تیرا ایمان لانا مقبول نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے یعنی کہ جب وہ ڈوب گیا، سمندر میں غرق ہو گیا، تو پھر ظاہر ہے اس کے منہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی بھر دی فرعون کے۔ امام احمد عبد الرحمن بن محمد ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ سعید بن عبد العزیز بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر وفات کا وقت آیا، یہ واقعہ بہت پیارا واقعہ ہے، بڑے غور سے سننے والا ہے، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلا کر کہا، اے میرے بھائیوں، میں نے دنیا میں کسی سے بھی اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ نہیں لیا، اور مجھے یہ پسند تھا کہ میں لوگوں کی نیکیاں ظاہر کروں اور ان کی برائیاں چھپاؤں، اور دنیا سے میرا یہی آخرت کے لیے زیادہ راہ ہے۔ اے میرے بھائیوں، میں نے اپنے باپ دادا جیسے عمل کیے ہیں تو تم مجھے ان کی قبروں کے ساتھ ملا دینا، اور ان سے بات کا پکا وعدہ لیا، لیکن انہوں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ انہوں نے حضرت یوسف کے متعلق معلوم کیا کہ ان کا صندوق کہاں دفن ہے، تو صرف ایک بوڑھی عورت کو اس کا پتہ تھا، اس کا نام شارع بنت شیر بن یعقوب تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں 2 شرطوں پر تم کو اس کا پتہ بتاؤں گی۔ اس نے کہا کہ ایک شرط تو یہ ہے کہ میں بوڑھی ہوں، میں جوان ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ شرط منظور ہے۔ اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میں جنت میں آپ کے درجے میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے گریز کر رہے تھے کہ آپ پر وحی ہوئی کہ اس شرط کو بھی مان لو، تو آپ نے یہ شرط مان لی۔ پھر اس بڑھیا نے اس صندوق کی رہنمائی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس صندوق کو نکال لیا۔ وہ عورت جب یعنی کہ 52 ایئرز کی 52 سال کی عمر کو پہنچی تو اس کی جسامت 32 سال 32 ایئرز کی ہو جاتی۔ اس نے 1600 یا 1400 سال کی عمر پائی ہے اس عورت نے، اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اس سے شادی کی۔ اس کو تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث یعنی کہ اس میں رقم 1219 حدیث ہے جس میں یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کو حافظ جلال الدین سیوطی نے بھی اس حدیث کو امام ابن اسحاق اور امام ابن ابی حاتم کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اب اس کا جو واقعہ ہے پورا وہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی کے متعلق سوال کیا جاتا، اگر آپ کا ارادہ اسے کرنے کا ہوتا تو فرماتے ہاں، اور اگر آپ کا ارادہ نہ کرنے کا ہوتا تو آپ خاموش رہتے، اور آپ کسی کام کے متعلق نہ نہیں فرماتے تھے۔ کبھی آپ کے یعنی کہ منہ میں انکار نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو آپ کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے کچھ سوال کیا، آپ خاموش رہے، اس نے پھر سوال کیا، آپ خاموش رہے، پھر اسے تیسری بار سوال کیا تو آپ نے گویا اسے جھڑکنے کے انداز میں فرمایا، اے اعرابی مانگ کیا چاہتے ہو؟ ہمیں اس پر جو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں اس پر رشک آیا اور ہم نے گمان کیا کہ اب وہ جنت کا سوال کرے گا، لیکن اس نے کہا میں آپ سے ایک سواری کا سوال کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں مل جائے گی۔ پھر فرمایا سوال کرو، اس نے کہا میں اس کے پالان کا سوال کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا یہ بھی تمہیں مل جائے گا۔ پھر فرمایا سوال کرو، اس نے کہا میں آپ سے سفر کا خرچ کا سوال کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تمہیں مل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمیں اس اعرابی پر بہت تعجب ہوا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اعرابی نے جن چیزوں کا سوال کیا وہ اس کو دے دو۔ پھر اس کو وہ چیزیں دے دی گئیں۔ اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اعرابی کے سوال میں اور بنی اسرائیل کی بڑھیا کے سوال میں کتنا فرق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پار جانے کا حکم ہوا تو آپ کے پاس سواری کے لیے جانور لائے گئے، وہ جانور سمندر کے کنارے تک پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ پھیر دیے اور خود بخود پلٹ آئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے رابی یہ کیا ماجرا ہے؟ حکم ہوا کہ تم یوسف کی قبر کے پاس ہو، اس کی نعش کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ قبر ہموار ہو چکی تھی اور حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ قبر کہاں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم میں سے کسی کو پتہ ہے کہ وہ قبر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا اگر کوئی جاننے والا ہے تو وہ بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ قبر کہاں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کو بلوایا۔ جب وہ پہنچ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم کو حضرت یوسف کی قبر کا علم ہے؟ اس بڑھیا نے کہا ہاں مجھے اس کی قبر کا علم ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ہمیں بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم جب تک تم میرا سوال پورا نہیں کرو گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ اس بڑھیا نے کہا میں یہ سوال کرتی ہوں کہ جنت کے جس درجے میں تم رہو گے اسی درجے میں رہوں گی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا صرف جنت کا سوال کرو. اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں اسی وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ میں تمہارے ساتھ جنت میں تمہارے درجے میں نہ رہوں. حضرت موسیٰ اس کو ٹالتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اس کو وہ درجہ دے دو، اس سے تم کو کوئی کمی نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جنت کا وہ درجہ دے دیا. اس نے قبر بتائی اور وہ حضرت یوسف کی نعش لے کر سمندر کے پار چلے گئے. امام سلیمان بن احمد طبرانی جو ہیں وہ فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، یہ بالکل حدیث مبارکہ صحیح ہے. آپ دیکھیے ان حدیثوں کی جو اہم اور نمایاں فوائد ہمیں جو حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے کہ جس شخص کو چاہیں عطا کر دیں، کیونکہ آپ نے فرمایا مانگے ربی جو چاہتا ہے. اب صحابہ کرام میں بھی دماغ میں یہی تھا کہ یہ جنت کا سوال کرے گا، بخشش کا بخشت کا سوال کرے گا. نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی خواہش تھی، آپ اس لیے خاموش تھے. عرابی بار بار کہہ رہا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ مجھ سے جنت کا سوال کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سوال کرنے کی ترغیب دی، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تم میں بنی اسرائیل کی بھڑیا میں کتنا فرق ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار دیا تھا کہ بنی اسرائیل کی اس بڑھیا عورت کو جنت میں اپنا درجہ عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف جنت عطا کرنے کی نسبت فرمائی، اور یہی صحابہ کرام کا اعتقاد تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت تک عطا کرنے کا اختیار تھا. اسی طرح بنی اسرائیل کی یہ بڑھیا اس کا یہ اعتقاد تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ صرف جنت بلکہ جنت میں اپنا درجہ بھی عطا فرما سکتے ہیں. اس کا توکل، اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اس لیے وہ ضد کر رہی تھی. اس کو پتا تھا کہ اللہ کا یہ نبی ہے، جو سوال کرے گا وہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرے گی، نبی کا سوال رد نہیں کیا جاتا. اس بڑھیا کا اتنا ایمان، اتنا توکل تھا. اور یہ کہ دنیا آخرت کی نعمتیں خواہ جنت ہو، نبی ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا شرک نہیں ہے. یعنی کہ آپ جنت اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگی، اس نے ڈائریکٹ سے یعنی کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے جنت میں آپ کا درجہ چاہیے، کیونکہ اس کا توکل، اس کا ایمان تھا. تو لہٰذا یہ ایسے سوال انبیاء سے کرنا یا ایسی درخواست کرنا یا ایسی دعا مانگنا یہ شرک کبھی نہیں ہوا کرتا. آپ سورہ جو آیت نمبر 80 ہے سورہ کی 80 81 اور 82 پہ آ جائیے. ارشاد ہوتا ہے کہ اے بنی اسرائیل بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات بخشی ہے، اور ہم نے تم سے کوہ طور کی داہنی جانب آنے کا وعدہ کیا ہے، اور وہاں ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا. اور تم سے فرمایا ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جن کی ہم نے تمہیں روزی دی ہے، اور اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب واجب ہو جائے گا، اور جس پر میرا غضب واجب ہو گیا سو واقع ہلاک ہو گیا. استغفر اللہ. اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انواع و اقسام کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعام فرمائی تھی، تاکہ وہ ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے. یہ نعمتیں دو قسم کی تھیں. ایک قسم یہ تھی کہ یعنی کہ ان سے آلام اور مصائب کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دور کیا تھا، اور دوسری قسم یہ تھی کہ ان کو خوشحالی اور راحت عطا فرمائی، چونکہ ضرر جو تھا اللہ پاک نے ان کو نقصان دینے والی چیزوں سے لوگوں سے دور کر دیا تھا، ضرر جو ہے وہ زائل کر دیا تھا، نفع پہنچانے پر مقدم ہوتا تھا. اس لیے پہلے ہی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو ازالہ ضرر کے قبیل تھی. اس لیے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی ہے. آپ دیکھیے فرعون ان پر انواع و اقسام کے مظالم ڈھایا کرتا تھا، وہ ان کے جو نوزائیدہ بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، اور ان سے گھٹیا اور خسیس قسم کی مشقت لیا کرتا تھا، ان سے بگاڑ لیا کرتا تھا. پھر اس کے بعد ان کی جو نفع پہنچانا، ان نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک ان پر کتاب نازل فرمائی جس میں ان کے اصول اور عقائد کا بیان اور فروع اور احکام شریعہ کا ذکر تھا. یہ ان کے حق میں دینی نعمت تھی، اور ان کے حق میں دنیاوی نعمت یہ تھی کہ میدان طیہ میں ان پر من و سلوہ نازل فرمایا، اور کھانے کے لیے ان کو پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی، اور ان کے حکام کی نافرمانی کرنے سے ان کو ڈرایا اور فرمایا اگر تم نے میری نافرمانی کی تو تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ بے شک تباہ ہو گیا. اور جو لوگ کسی غلطی اور لغزش سے معصیت کے مرتکب ہوں اور پھر اس غلطی پر نادم اور تائب ہوں، ان کے لیے کیا ہے بخشش کی اللہ پاک نے یہاں پر بشارت سنائی ہے، نوید سنائی ہے. مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے جب پار گئے تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہمارے پاس ہماری رب کی طرف سے فرائض اور احکام پر مشتمل ایک کتاب آئے گی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنے رب کے پاس جانے کی جلدی کی تاکہ بنی اسرائیل کے پاس کتاب لے کر آئیں، اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے جانے کے بعد ان کے پاس کتاب لے کر آ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ان کو بنی اسرائیل کے لیے تورات عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا ہم نے تم سے کوہ طور کی جائیں جانب کا وعدہ کیا تھا۔ ہر چند کے یہ وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، لیکن چونکہ یہ وعدہ بنو اسرائیل کی وجہ سے کیا تھا، اس لیے فرمایا ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ اس آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ، تو دیکھیے جو فی نفسی طور کی کوئی دائیں یا بائیں جانب نہیں ہوتی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص مصر سے شام کی طرف جائے تو پہاڑ جو کوہ طور جو پہاڑ ہے اس کی دائیں جانب ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ سورہ جو طٰہٰ کی آیت نمبر 81 ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ پاک چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں، ان میں حد سے نہ بڑھو۔ پاک چیزوں کو کھانے کا حکم وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے آیا ہے، اور پاک چیزوں سے متعلق دو قول آتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ لذیذ کھانے، من و سلوہ لذیذ کھانے تھے، چاہے جنت سے اترتے تھے، بنے ہوئے بٹیر ہوتے تھے اور کچھ میٹھا ہوتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حلال کھانے ہیں، کیونکہ وہ یہ کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نازل کیا تھا، اس کھانے کو کسی آدمی کے ہاتھ نے مس نہیں کیا تھا، اور فرمایا ان میں حد سے نہ بڑھو۔ اب حد سے نہ بڑھنے کے تین محمل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے پر زیادتی نہ کرے کہ اس کا حصہ خود چھین کر کھا لے۔ دوسرا یہ تھا کہ کوئی شخص اپنے اوپر زیادتی نہ کرے کہ اباحت کی حد سے زیادہ کھائے، یعنی کہ جو بھوک ہے بھوک سے زیادہ کھائے، اوور ایٹنگ نہ کرے، یعنی کسی شخص کی ضرورت سے زیادہ کھانا اپنے اوپر زیادتی کرنا ہے اور حد سے بڑھنا ہے۔ اللہ کی نعمت کا کفر نہ کرو، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے احکام کی مخالفت میں صرف نہ کرو۔ مثلا کسی شخص کو زیادہ بدنی طاقت حاصل ہو تو وہ لوگوں پر ظلم نہ کرے، عیاشی اور بدکاری نہ کرے، اور حلال سے حرام کی طرف تجاوز نہ کرے۔ اس آیہ مبارکہ میں فرمایا اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ تباہ ہو گیا۔ اس سے مراد، اس کا یہ مرادی معنی ہے کہ آیت میں لفظ ہوا، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ شخص حاویہ یعنی دوزخ میں گر گیا، اور اس کا دوسرا معنی یہ آتا ہے کہ وہ شخص اوپر سے نیچے کی طرف گر گیا۔ اب دیکھیں فرمایا کہ بے شک میں اس کی ضرورت بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، پھر ہدایت پر جم جاتے ہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، سورہ آیت نمبر 82 ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی صفت غافر، غفور اور غفار سے کی ہے۔ غافر الذنب سورہ مومن کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے کہ گناہوں کو بخشنے والا، اور غفور اور غفار کے یہ دونوں ہی مبالغے کی صیغے ہیں۔ ربک الغفور ذو الرحمہ سورہ کہف کی آیت نمبر 58 میں ہم پڑھتے ہیں آپ کا رب بہت زیادہ بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 میں یہ ابھی آیا ہے جو توبہ کرے میں اس کو بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے افعال میں غفر اور یغفر، یہ یعنی کہ ماضی اور مستقبل کے صیغے کو استعمال فرمایا ہے، اور مغفرت کا ذکر فرمایا ہے۔ مغفرت کا ذکر اس آیت میں ہے کہ ان ربک لذو مغفرۃ للناس سورہ رات کی آیت نمبر 6 کے، اور بے شک آپ کا رب ضرور لوگوں کی مغفرت کرنے والا ہے۔ اور غفر کا ذکر اس آیت میں کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا فغفران لہ ذالک، یہ سورہ صاد کی آیت 25 میں آتا ہے، سو ہم نے ان کا یہ کام معاف فرما دیا۔ اور یغفر کا ذکر اس آیت میں ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سورہ زمر ہے نا، اس کی 53 میں آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اب انسان کے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں یا کبیرہ، صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ جب انسان بڑے گناہوں سے بچتا ہے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں جن میں چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں بشری تقاضے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے جو انسان ان سے بچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے، ان سے بچنے کی وجہ سے اللہ پاک چھوٹے گناہوں کو بھی اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو بھی مٹا دیں گے۔ پھر صغیرہ گناہوں کو نیک اعمال کرنے کی وجہ سے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات سورہ ہود کی آیت 114 میں ہم نے پڑھا تھا، بے شک نیک اعمال گناہوں کو دور کر دیتے ہیں۔
تو یہاں پر یہ واضح بات رہے کہ مستحب کا ترک اور مکروہ تنزیہی کا ارتکاب سرے سے گناہ ہی نہیں ہے، اور واجب کا ترک اور مکروہ تحریمی کا ارتکاب گناہ صغیرہ ہے۔ اگر کوئی مکروہ تحریمی کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ صغیرہ ہے۔ اور فرض کا جو ترک ہے وہ حرام کا ارتکاب ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف فرماتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک میں اس کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، پھر ہدایت پر جم جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، سورہ شعراء کی آیت 25 میں فرمایا وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بغیر توبہ کے عین عالم معصیت میں بھی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، سورہ رات کی آیت نمبر 6 ہے، بے شک آپ کے رب لوگوں کے گناہوں کے باوجود ان کو ضرور بخشنے والا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء کی آیت 48 میں آتا ہے بے شک اللہ ان کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کم کو بخش دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہے، یعنی کہ وہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، خواہ ان پر توبہ کی ہو یا نہ کی ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخشنے کو 4 چیزوں پر مرتب فرمایا ہے۔ ایک تو توبہ ہے، دوسرا ایمان ہے، تیسرا نیک عمل ہے، اور چوتھا کیا ہے؟ ہدایت پر جم جانا۔ یعنی کہ جو انسان ہدایت پر جم جاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ، ایمان لاتا ہے، وَعَمِلَ، اور ایمان کے ساتھ کیا ہے کہ نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ عمل کون سے ہوں؟ صالحاً، نیک اعمال ہوں۔ ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ہدایت پر جم جاتا ہے۔ جب جم جاتا ہے تو گناہ کرنے کے اعتبار سے بندے کی 3 صفات ہیں، وہ ظالم ہے، ظلوم ہے اور ظلام ہے۔ اذان شروع ہو گئی ہے، میں مکمل کر لوں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، سورہ فاطر کی 32 میں آتا ہے، ان میں بعد اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان بہت ظلم کرنے والا جاہل ہے۔ اور بندے کی ہر صفت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اگر بندہ ظالم ہے تو اللہ تعالیٰ غافر ہے، اگر بندہ ظلوم ہے تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، اور اگر بندہ ظلام ہے تو اللہ تعالیٰ غفار ہے۔ بندہ بہت زیادہ ظلم اور گناہ کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔